آپ کے ذہن میں مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ رہے گا حسین کا غم۔ آیا اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ مجلس اعضائے سید الشہداء ہو یا مجلس اعضائے اہل بیت ہو، آپ کے ہمارے ذہن میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کے ہمارے ذہن میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں. میں بچوں سے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ جس چیز کی تعریف ہی آپ کے ذہن میں نہ ہو اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جس کی ڈیفینیشن آپ کو نہ معلوم ہو، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جس کی ڈیفینیشن آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ کو کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کے لیے کم از کم تعریف تو پتہ ہو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، جو تعریف کریں گے اسی کے مطابق تمام اصول و ضوابط طے کریں گے. ہوتا یہ ہے نا، ڈیفینیشن کی بیس پہ ساری فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے نا. اگر انسان کی تعریف یہ کی جائے کہ انسان کیا ہے ایک معاشرتی حیوان، کہتے ہیں ایک بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ انسان کیا ہے، ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے. کون؟ انسان. پہلا سوال تو یہ تعریف کرنے والوں سے یہ ہے کہ آپ انسان کی عزت کر رہے ہیں یا بے عزت کر رہے ہیں؟ سوشل اینیمل. بھر میں نہیں جا رہا کہ تعریف ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ طے کر لے کہ انسان جو ایک معاشرتی حیوان ہے تو آپ بتائیے اس انسان کے لیے جو جتنے اصول و ضوابط و قواعد بنائے گا کس بنیاد پہ بنائے گا؟ اسی ڈیفینیشن کی بنیاد پہ. ہوتا ہی یہی ہے. مکتب جو بنتے ہیں، نظریے جو بنتے ہیں، پورے تھاٹ الگ جو ہو جاتے ہیں، وہ کس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ایک لفظ کی تعریف کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں. اگر قرآن میں لفظ امی کا ترجمہ نہ جاننے والا کریں گے، قرآن میں لفظ امی کا معنی یہ کریں گے کہ جو جانتا نہ ہو، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، تو اس کا نتیجہ کم سے کم تو یہ ہوگا کہ کہنے والے کو ہمت ہو جائے گی کہ یہ ہم جیسے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وہ لفظ کو غلط جو ہے نا سمجھنا، غلط پھیرنا. اور ظاہر ہے جب امی سے انحراف ہوگا تو یہ امی سے انحراف امی تک نہیں رہے گا، یہ مولا تک جائے گا. تو یہ جو لفظوں کے اندر جو ہیر پھیر ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو دانستہ طور پہ ہوتی ہے ہیر پھیر، ایک وہ ہوتی ہے ظاہر ہے یہ دانستہ کی الگ بحث ہے، ایک ہوتی ہے نادانی میں. تو آپ بتائیے تو صحیح، آپ نے کبھی سوچا ہے، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نوجوان، کہ آیا مجلس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجلس کیا کرتی ہے ہماری؟ بہت کچھ کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے. مجلس ہی تو ہے جس نے سب کچھ بچا رکھا ہے. یعنی اتنے برے حالات ہونے کے باوجود وہ دشمن کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً 355 دن جو کوشش کرتے ہیں وہ 10 دن میں ضائع ہو جاتی ہے. یہ اپنی جگہ ہے کہ جو اس کا اپنا اثر ہے، جو اس کا اپنا اثر ہے. یعنی اگر بچوں کو مثال دوں تو اگر انسان کو یہ معلوم ہو 2 صورتیں پانی میں اترنے کی 2 صورتیں. ایک یہ ہے کہ انسان کو علم ہو کہ اس کے بدن پہ کثافت ہے، اسے صاف کرنا ہے، اس بدن کو طاہر کرنا ہے، یہ سوچ کے پانی میں اترے اور اپنی کثافت کو طاہر کر کے باہر نکلے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا علم کے ساتھ ہو. دوسرے مرحلہ میں کیا کرے؟ پانی میں بس کودنا ہے تو کم از کم پانی گیلا تو کر ہی دے گا، کم از کم گیلا تو کر دے گا. اور یہ مجلس یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ کوئی عام تالاب نہیں ہے، یہ نور کا سمندر ہے. اب نور کے سمندر میں غسل کرنا اگر معرفت کے ساتھ ہو، اگر نور کے سمندر میں غسل معرفت کے ساتھ ہو تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہوگا کہ جہنم میں جاتا ہوا حور علیہ السلام ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معرفت درکار ہے نا ہمارے پاس. جو اگر توجہ کریں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنا احساس کر رہے ہو نعمتوں کا، کتنا احساس کر رہے ہو نعمتوں کا. جتنا احساس ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جتنا احساس کرو گے نعمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے احساس کا، نعمت کے احساس کا فائدہ یہ ہے کہ قلب میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. نعمت کے احساس سے قلب میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کہا شکر کی کیفیت کا فائدہ کیا ہے؟ کہا شکر کی کیفیت کا فائدہ یہ ہے جیسے ہی نعمت کا احساس کیا دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوئی. کہا پہلے کیا تھا؟ کہا کہ پہلے خالق کی بارگاہ میں، جملہ آپ کی خدمت میں، کہ پہلے خالق کی بارگاہ میں سر رکھنا مشکل ہو رہا تھا، جب سے نعمت کا احساس ہوا اب اٹھانا مشکل ہو رہا ہے.